والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وآلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی یہ محفل پاک کا سلسلہ سال ثواب یاری شریف اور ہمارے بزرگ میرے محسن اور بڑے پیارے دوست جناب حاجی نور محمد قادری رشیدی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ جو صاحب سلسلہ بھی تھے اور نسبت بھی تھی قادری سلسلے کی، اور آج قادریوں کے جو امام اور پیر ہیں حضرت شیخ الاسلام والمسلمین شہنشاہ ولایت میرا محی الدین غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاری، اللہ تعالیٰ غوث پاک کا فیض ہمارے سینوں پہ جاری و ساری فرمائے، اور حاجی صاحب کی اہلیہ علی اور اس پورے خاندان کو، ان کے صاحبزادے صاحبزادیاں اور دیگر اہل خانہ، اللہ سب کو سلامتی والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ کہ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں تم ساتھ ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی،
ہاں یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں سرکار کی محفل ہے، تماشا نہیں کوئی، یہ غوث کی محفل ہے، تماشا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں ہوتا ہے جہاں ذکر ان کے کرم کا، ہوتا ہے جہاں ذکر ان کے کرم کا، اس محفل میں مہروں میں تمنا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اور سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، اب میری نگاہ، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اور منقبت پیرا نبی حضرت میرا محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ کی بارگاہ میں حضرت امام حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اپنا نذرانہ عقیدت بارگاہ غوثیت میں پیش کیا، پیش کرتے ہیں کہ اسیروں کے مشکل کشا غوث عالم، اسیروں کے مشکل کشا غوث عالم، اسیروں کے مشکل کشا غوث عالم، فقیروں کے حاجت روا، سے امیدوں کو خطرہ نہیں، بیرغم کے ہیں نا خدا غوث عالم کے، بھیڑ کے ہیں نا خدا غوث عالم، دولت سرا غوث عالم، مل کے پڑھیے، وہ ہے تیری دولت سرا
سے آدم کے ہیں آپ مشکل کشا سے آدم اور کہیں کس کر ہنس جناب مصطفیٰ علیہ تحیت والسلام اور بارگاہ غوثیت میں نذرانہ عقیدت منقبت کا پیش کرنے کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیتیں ایک مقام سے تلاوت کی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگار اور حقیر اور تقصیر کو حق بیان کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان کو بیان کیا. پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ولیوں کی شان کو بیان کیا اور دوسری آیت کریمہ میں ولیوں کی پہچان بیان کی اور تیسری آیت کے اندر اللہ نے ان کا انجام بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کبھی ان پہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بے خوف اور بے غم کر دیا. تو علی رفع تنبیہ ہے، انا یہ شک کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. تو فرمایا خبردار بے شک اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں. تو اللہ جب آتا ہے کہیں تو یاد رکھے جہاں خطرہ ہوتا ہے جہاں فرمانا مقصود ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کو استعمال فرمایا. تو شان تو بیان ہو رہی ہے. تو اب یہاں کے قائل نہیں ہوں گے تو ان لوگوں کو متنبہ کیا خبردار یہ میرے دوست ہیں، میرے پیارے ہیں، کہیں انہیں اپنا جیسا سمجھ کے عام دنیا دار جیسا سمجھ کے ان کی شان میں بے ادبی نہ کرنا. اگر ان کی شان میں بے ادبی کرو گے تو یاد رکھو تم نے میرے دوستوں کی شان میں بے ادبی کی. اس لیے فرمایا لا ان اللہ، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے اوپر کوئی خوف نہیں. اور ایک حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اور کرے گویا وہ اللہ سے وہ صرف دشمن نہیں ہے بلکہ اللہ کا بھی دشمن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تنبیہ فرمائی الا ان اولیاء اللہ، بے شک خبردار اللہ کے ولی. تو یہ اللہ کے ولی ہیں
اور اللہ فرماتا ہے میں ان کا ولی ہوں۔ دوسری آیت میں انما ولیکم اللہ، اور اللہ ان کا ولی، اللہ کے ولی ہوئے، اللہ ان کا ولی ہوا۔ آگے چلیں، فَاذْكُرُوكُمْ، اللہ فرماتا ہے کرتے ہیں، اللہ ولیوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہ اللہ کے دوست ہو گئے، اللہ ان کا دوست ہو گیا۔ تو میاں نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا اللہ ان کا ولی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کا ذکر کرتا ہے، یہ اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کا ہو گیا۔ تو جب اللہ ان کا ہو گیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ تو اللہ تعالیٰ کے جب یہ پیارے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان میں انہیں بے خوف میرے ولی میری رحمت کی چادر کے نیچے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کے ہو گئے اور مقام ولایت پا گئے اور اللہ کے پیارے بن گئے، تو جب اللہ کے پیارے بن گئے تو اللہ اپنے پیاروں کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان کی عزت بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کے یہاں عزت والے کون ہیں؟ سنو توجہ کے ساتھ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ عزت اللہ کے لیے، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت مومنین کے لیے ہے۔ تو سب سے بڑی عزت و عظمت کا مالک اللہ۔ فرمایا ابو اللہ نے بیٹا عطا کیا، سنو اے ابو صالح، یہ میرا بھی محبوب ہے، یہ اللہ کا بھی۔ وَسَيَقُولُ لَهُ شَانُ، اس بیٹے شہزادے کی شان انبیاء اور مرسلین میں جیسے میرا مرتبہ اور مقام کرام کے اندر اس کا یہی مرتبہ اور مقام ہوگا۔ یعنی نبیوں میں کوئی میرے جیسا نہیں تو ولیوں میں کوئی عبد القادر جیلانی جیسا نہیں۔ یہاں ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی، وہ کہتے ہیں کہ چون محمد درمیان انبیاء اور غوث اعظم درمیان اولیاء اور ماہ رمضان کی پہلی تاریخ، فرمایا
پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آج ماہ رمضان کی پہلی ہے یا نہیں ہے، تو معاملہ مشکلوں کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، بچہ آیا ہے اور اس نے سحری میں دودھ پیا ہے ماں کا، بار وہ کے ولی ہیں، یہاں تک کہ آپ کی پرورش مانے کی حضرت کہ بچوں کے اندر اللہ کی یاد منتقل کر دیتی تھی۔ ہوتا ہے ماں کو چاہیے صبح اٹھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہوں گے، مائیں 5 نمازیں پڑھیں گی تو ان کو دیکھ کے ماں باپ کے اس عادت کو، اچھے عمل کو، اولاد بھی نمازی ہو جائے گی، اور جب اولاد نمازی ہوگی تو نمازی کی زندگی بھر رہیں گے اور زندگی بھر نمازیں پڑھیں گے۔ ماں باپ نے تو ایک دن چلے جانا ہے، نسل در نسل انسان زیادہ سے زیادہ 3 نسلیں اپنی دیکھتا ہے، کوئی 2 دے کے چلا جاتا ہے، کوئی 3، آدھی 4 ہے، اس سے زیادہ انسان زندہ نہیں رہنے والا۔ تو ہم تو میاں چلے جائیں گے، اگر اولادوں کو نیک تربیت کر گئے تو مرنے کے بعد قبروں پہ کھڑے ہو کے بھی یہ قرآن پڑھیں گے، نعت پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ تو غوث پاک کی تربیت ماں نے کی تھی، اللہ نے مقام عطا کیا، آج تک غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے، مائیں بھی کر رہی ہیں اور باپ بھی کر رہے ہیں، علماء بھی کر رہے ہیں، قاری بھی کر رہے ہیں، حافظ بھی کر رہے ہیں، محدث اور مفسر قرآن بھی کر رہے ہیں، اور سینکڑوں سال گزر گئے، لوگوں نے اپنی کتابیں لکھی ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، اور غوث پاک کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، اور قیامت تک میرے غوث کا ذکر ہوتا رہے گا۔ تو آپ کی ماں نے آپ کی تربیت کی۔ کسی نے پوچھا ماتا علمت انک ولی اللہ تعالی، حضرت آپ کو کب پتا چلا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی سے سوال کیا، بڑی توجہ والی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبن عشر سنین، حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، بڑا مختصر کر
اندر 2 مجلسیں لگتی تھی، ذکر اللہ، ذکر کرنا اللہ سے جو آج عبداللہ بن عمر یہ سارے اس میں علم القرآن وعلمہ، حضرت جو بیعت کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں تم بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے یا قرآن پڑھائے۔ قرآن کا ہم ذکر کرنے لوگ سمجھتے ہیں صرف یہ پیر ہیں، کرامتیں بیان کرتے یہ ہے کہ آپ بہت بڑے عالم بھی تھے، آپ نے 38 سال پڑھایا مدرسے کے اندر، 38 سال، اور 38 سال آپ نے فتوے مسائل بتاتے تھے۔ علماء لکھتے ہیں عبداللہ محدث سے دہلوی کہ روز آپ ان کو پسند سے پہنچتا تو فرشتے کیا بیٹھنے والے طلباء کشادہ تو نبی پاک علیہ السلام ایک باغ میں تھے، اس باغ کی طرح تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو سکے تو یہ میرے ہاتھ پہ بیچ دو، میں اس کا خریدار ہوں۔
عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی آپ کا غلام میں بھی آپ کا غلام، فرمایا نہیں میں خریدوں گا۔ نبی پاک نے خریدا، فرمایا کوئی سمجھ نہیں آ رہی، فرمایا مجھے آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے اللہ کے حبیب جس طرح آپ نے مجھے آزاد کیا ہے نا، قیامت کے دن اللہ آپ کی امت کو جہنم نے تو یہ کرا۔ آپ فرماتے ہیں میں ڈر گیا اور میں مکان کی چھت کے اوپر نے دیکھا تو سارے گیلابات اٹھ گئے، سارے پردے اٹھ گئے۔ حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں میں نے مکان کی چھت پہ کھڑے کھڑے میدان عرفات کو دیکھا۔ تو نبی پاک کی نگاہ نبوت کا مقام کیا ہوگا؟ میرا نے پیر روشن ضمیر میرا محیا دین عبد، آپ فرماتے ہیں ماں کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے واقعہ بیان کیا اور عرض کی اماں جان مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے کوئی خاص مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا، اللہ کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نیک بندے ملیں گے میں ان کی زیارتیں کروں گا۔ تو یہ دونوں میاں دونوں عمل اچھے ہیں، علم دین کے نہ نہ معرفت کا پتہ چلتا ہے نہ شریعت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت پیران انصف اور اعلیٰ جو ہے وہ علم دین کا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء اور مرسلین اور مایا
کوئی ڈر نہیں. میں ڈرتا ہوں اس بات سے یہ یاد حق سے غافل ہو جائیں گے، دنیا داری میں لگ جائیں گے. یعنی ان کا اوڑھنا بچھونا روپیہ پیسہ اور دنیا ہی ہوگی، دین سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوگا. جیسے پہلے قومیں ہلاک ہوئی ہیں، یہ دنیا داری میں لگیں گے تو یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانی ہے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ ایسوں کو اپنا امام بنا لیں گے، اپنا ہادی رہنما بنا لیں گے جو جاہل ہوں گے. یعنی علماء کو امام نہیں رکھیں گے. اور آج کل یہ ہماری مساجد کا المیہ تو ایسے امام ہیں کہ جن کو حقیقت میں شریعت کا پوری طرح علم بھی نہیں، مکمل عالم بھی نہیں. اور جب عالم نہیں ہے تو پھر وہ مقتدیوں کی کیا رہنمائی کریں گے، ان کو مسئلے کیا بتائیں گے. تو لہٰذا امام کا عالم ہونا ضروری ہے. چلو مفتی نہیں بنتا تو عالم تو ہو ہی جائے گا. تو فرمایا کہ حتی لم یبقى عالما، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں علماء نہ رہیں گے. فافتغوا وَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، لوگ کم علموں کو جہلا کو اپنا امام بنائیں گے. جب ان سے مسئلے پوچھیں گے تو وہ غلط فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور قوم کو بھی گمراہ کریں گے. تو میاں شریعت کا علم سیکھنا یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے اور غوث پاک کا فرمان بھی ہے. آپ فرماتے ہیں میں بغداد گیا 468 ہجری میں نے جا کے وہاں علم حاصل کیا. 488 ہجری، 88 سے لگا لیں 90 اور 98، یعنی 498 98، 10 سال آپ فرماتی ہیں میں نے علم پڑھا. درست العلم حتی صرت کتبا ونلت السعد من مولا الموالی. حضرت غوث پاک فرماتی ہیں میں پڑھتے پڑھتے کتب بن گیا، میں نے اللہ کے فضل سے سعادت کو پا لیا. یعنی علم کی وجہ سے مجھے اللہ نے فضل عطا کیا، اپنی رحمت عطا کی ہے. تو یاد رکھو یہ جتنے 2 نمبر پیر آستانے کھولے بیٹھے، میں تو ان کو کہتا ہوں یہ ڈبہ پیر ہے. حقیقت میں یہ پیر نہیں ہے بلکہ سر کی پیڑ ہے. پیر وہی ہوتا ہے جو عالم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیر کے لیے ویسے میں توجہ چاہوں گا 5 باتیں پیر کے لیے ضروری ہیں. ایک تو عالم ہو، دوسرا اس کا عقیدہ اہل سنت کا ہو، تیسرا اس کا شجرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، نمازوں کا پابند اور صغیرہ اور کبیرہ گناہ ارتکاب نہ کرتا ہو. اگر ایسا پیر مل جائے تو پھر آنکھیں بند کر کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. فرمایا پیر کامل کی یہ نشانی ہے. یہ جو ڈبہ پیر بیٹھے ہیں آستانے کھول کے، یہ تو لوگوں کا ٹائم بھی برباد کرتے ہیں، پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں. کہتے ہیں گما گم، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، کمائیں گے اور کھائیں گے ہم. نعرہ علی کا مارنا ہے، نعرہ علی کا مارتے ہیں اور اس طرح کی کوسرے بازی کرتے ہیں. تو یاد رکھو یہ پیر ہونے کے قابل نہیں. اہل سنت بڑے بڑے پیر یہ ہیں، ہمارے پیر ہیں غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت فرید الدین گنج شکر، نظام الدین اولیاء محبوب الہی، جمال الدین حاصی بدر. یہ ہیں ہمارے پیر کہ جن کو دیکھ کے کافر بھی کلمہ پڑھ لیں. حضرت خواجہ غریب نواز کیسے پیر ہیں ہمارے کہ جن کی تعلیم سے 95 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. کتنے؟ 95 لاکھ. اکثر میں ان کی شان میں بھی کچھ کہتا ہوں کہ ہو نظر ہم پہ عجیب میرے والے، ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے کہ تیرے لطف و کرم کے سہارے سہارے، تیرے لطف و کرم کے سہارے بیت جائیں گے دل زندگی کے. کوئی ہے
صدقہ خواجہ مورے خواجہ صدقہ خواجہ تمہاری چھٹی کا صدقہ خواجہ تمہاری چھٹی کا سر سے بادل چھٹے ہم غمی کے صدقہ خواجہ تمہاری چھٹی کا سر سے بادل چھٹے اب غمی کے۔ اللہ نے کیسے کیسے نگینے اہل سنت کو عطا کیے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 10 سال علم پڑھا، اور آپ فرماتے ہیں پھر 25 سال مجاہدے کیے۔ کتنے؟ 15 سال تک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ حالت تھی۔ آپ فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرتا، اور میں فجر کی اذان جب ہونے لگتی تو میرا قرآن مکمل ہو جاتا۔ 15 سال تک یہ کیفیت رہی، اور آپ فرماتے ہیں 40 سال تک میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ تو میاں یہ کیسے لوگ تھے؟ کیا وہ کھاتے پیتے نہیں تھے؟ کھاتے پیتے بھی تھے، بیوی بچے بھی تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی 4 بیویاں تھیں۔ اللہ نے ان کو 25 لڑکیاں عطا کی، بیٹیاں عطا کی، اور 24 لڑکے غوث پاک نے۔ تو گویا 49 اولادیں تھیں، 4 بیویاں، مدرسے بھی پڑھاتے تھے سارا دن، میاں سوتے کب تھے؟ تو اللہ اپنے ولی کو یہ شان عطا کرتا ہے کہ وہاں تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے۔ آپ فرماتی ہیں 25 سال تک مجاہدے کیے، اب مجھے ضرورت تھی کہ کسی اللہ والے کی نسبت، خود بھی مادر ذات ولی لیکن پیر کی مجھے ضرورت تھی۔ یہ ہمارے سلیم بھائی ہیں نا، ان کی اہلیہ کی اکثر فرمائش ہوتی کلام بہو کی، کلام بہو حق بہو پڑھے۔ تو آپ غوث پاک فرماتے ہیں پیر کیسے ہونا چاہیے؟ حضرت پاک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں جا کے مرید حضرت ابو سعید مخزومی کا ہوا۔ مرید کیسے ہوا اور پیر کیسے ہونا چاہیے؟ فرمایا ایسا مرید شد کامل ہوئے اور جرا تو بھی وانگو میں چھٹے نال نگاہ دے پاک کرنا تے سجی سبوننا گدے وہ میلے دو کر دے دا چیٹا تے ذرا میلنا رکھے ایسا مرید شد کامل باہو تے میرے لولو دے وچ وسے آپ فرماتے ہیں ایک بار میں نے قسم کھا لی، برج اجمی کے اندر 12 سال میں عبادت کرتا رہا، 12 سال اللہ اللہ کرتا رہا۔ میں نے کہا جب تک وہ نہیں کھلائے گا میں کھاؤں گا بھی نہیں، جب تک وہ پلائے گا نہیں میں پیوں گا بھی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں 12 سال گزر گئے، خواجہ خضر علیہ السلام آئے، عبد القادر جیلانی کچھ کھا لو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نہیں کھایا، پھر آواز آئی کچھ کھاؤ، آپ فرماتے ہیں نہیں کھایا۔ عرصہ دراز گزر گیا، پھر ایک دن آپ فرماتے ہیں خواجہ خضر علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ ابو سعید مخزومی کے گھر جاؤ، اور آپ فرماتے ہیں میں اپنے پیر کے گھر گیا تو انہوں نے میرے لیے کھانا تیار کیا ہوا تھا اور کہا کہ ہم نے آپ کو بلایا تھا، میرا کہنا کافی نہیں ہے کہ خواجہ خضر کی ضرورت پڑ گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں پیر کامل نے اپنے ولایت والے ہاتھوں سے میرے منہ میں لقمے ڈالے اور میں نے کھانا شروع کر دیا، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمانا سمجھ کمال کر دیا۔ آپ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، حضرت
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا اور چاہنے والا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سارے اقطاب جو کرتے کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، اور ہمارے گردنوں میں غوث پاک کی غلامی کا پٹا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال کی بات کی، بلکہ میں کہتا ہوں عاجزی کی انتہا کر دی، کیونکہ بزرگوں کے ہاں سر جھکایا جاتا ہے، اٹھایا نہیں جاتا، جھکایا جاتا ہے، اور وہ درخت پھلدار ہوتا ہے اسی کو پھل لگتا ہے کہ جو جھکا ہوا، اور درخت جھکتا کب ہے جب پھل لگتا ہے۔ تو یاد رکھو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے اندر عاجزی کوٹ کوٹ کے بری ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان بزرگوں کے ذکر کا صدقہ عاجز بنائے اور انکساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ پھر کیا کہتے ہیں کہ تجھ سے در در سے صد سے ہے مجھ کو نسبت، اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگے نگی مارے جاتے، حشر تک رہے میرے میں بھی پٹا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا، اور اونچے اونچوں سروں سے قدم آلہ تیرا۔ شیخ عبد القادر جیلانی بابو رسول تو فرمایا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 5ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ تو جب اس دور کے اندر حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، مفتی بھی تھے، جب وہ پیر کے بغیر نہیں رہ سکے، پیر کامل کو لازمی پکڑا، اب آگے جب اس دور میں انہوں نے پیر کی، تو یہ دور تو فتنوں کا دور ہے، پاس جانا شرک ہے، بدعت ہے، مزار پہ نہیں جانا چاہیے، اس طرح کی بات۔ تو اچھا خاصا آدمی جو صاحب ایمان ہوتا ہے، اچھے عقیدے والا ہوتا ہے، وہ بھی پھر جاتا ہے۔ تو بٹیر باز جب بٹیر پکڑتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ بٹیر کی آواز نکالتا ہے، بٹیر سمجھتا ہے کہ یہی نسل ہے، تو وہ اس آواز کی وجہ سے اس کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، ہوش کر کے چلنا ہے۔ اس دور کے اندر بہت سارے ایسے ہیں جو سنیت کا رنگ لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ہم قرآن پڑھنے والے ہیں۔ تو جب آپ 2 4 ہفتہ گزرے گا تو وہ اپنا رنگ ظاہر کرنا شروع کر دیں گے۔ پہلے تو کہیں گے ہم پنجوں کو بڑے مانتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، پھر ایسا ایسا کہتے ہیں ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو ایسا ایسا وہ اپنا رنگ چھوڑ۔ تو سنیت کے باغ کے رکھوالے بھی اللہ نے ہمیں بڑے اچھے دیے، یہ سنیت کے باغ کے رکھوالے ہیں پیر میرلی گولڈی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا
مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، علامہ اکاڑوی جیسے لوگ اللہ نے ہمیں دیے، مفتی وقار الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ جیسے، عبد المصطفیٰ الازہری جیسے ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں یہ یاد رکھو یہ عشق رسول کی دولت ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دینا، ورنہ یاد رکھو نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ صرف ان سے اگر کوئی متقی ہوتا تو شیطان بڑا عالم بھی تھا، عبادت گزار بھی تھا۔ اس لیے میں تو اپنی تقریروں میں لوگوں کو جھنجھوڑتا ہوں اور یہ تنبیہ کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ دولت عشق نبی سینے میں چھپائے رکھنا، کہ دولت عشق نبی ارے سینے میں چھپائے رکھنا، اور یہ خزانہ ہے روح سے بچائے رکھنا۔ اور جو عاشق ہیں وہ اپنے عقیدے کی بڑی نگہبانی کرتے ہیں۔ حاجی نور محمد قادری رحمۃ اللہ، ان کے پیر و مرشد تھے میاں عبد الرشید، وہ آگے مرید تھے شاہ جی کے کشیر میاں رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سلسلہ اوپر تک جاتا ہے، تو یاد رکھو ویسے تو حاجی صاحب کی خواہش تھی باپ میں موت آئے، ہر عاشق کی خواہش ہے، اور میری بھی یہی دعا ہے کہ یا اللہ جب موت آئے تو مدینے میں۔ لیکن اس بات کا غم نہیں ہے، عاشق کہیں بھی چلا جائے، کہیں بھی موت ہو جائے۔ آج میں بڑی پیار ایک نقطے کی بات بتا رہا ہوں۔ علامہ ارشد القادری نے کتاب لکھی ہے زلف و زنجیر، پردہ کر کے دعوت اسلامی کی جب بنیاد رکھی گئی تو ان کے بانیوں میں یہ بھی ہے۔ علامہ ارشد القادری ہیں، مفتی وقار الدین صاحب ہیں، حضرت احمد سعید قاسمی ہیں، علامہ شبیر قادری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اچھے لوگ تھے۔ تو ان لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا۔ علامہ ارشد القادری زلف و زنجیر میں لکھتے ہیں کہ نبی پاک کا عاشق کہیں بھی موت ہو جائے تو فرشتے اس کو نکال دیتے، عاشق جہاں بھی ہو وہاں سے اٹھا کے یہیں پر رکھ دیتے۔ اس لیے کوئی گمراہ بد عقیدہ گستاخ رسول مدینے میں نہیں رہ سکتا، اور حضور فرماتے ہیں جو مدینے والوں سے دھوکہ فراڈ کرے گا اللہ اسے ایسے پگھلا دے گا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ دجال بھی یہاں داخل نہیں ہو سکے گا، ہر جگہ جائے گا، لیکن مکے اور مدینے میں دجال دابت الارض بھی نہیں آ سکے گا۔ اللہ نے میرے مدینے کی بھی حفاظت فرمائی ہے، میرے مکے کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ حضرت فاروق اعظم دعا کرتے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ یا اللہ عمر کو اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، اور موت بھی آئے تو تیرے رسول کے شہر کے اندر آئے۔ تو یاد رکھو ہمارا عقیدہ ہے قیامت کے دن جب اٹھیں گے حاجی صاحب تو دفنائے کہاں، انشاءاللہ اٹھیں گے۔ تو نسبت ہے، آپ کہتے تھے مجھے مرشد کامل کی نسبت ہے، اور میری قسمت میں جو انگرائی لی ہے اور باشرہ ہوا، نمازی ہوا اور شریعت کے اوپر چلنے والا، یہ مرشد کی نگاہ تھی۔ تو پیر کامل جو نگاہ کرتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے؟ پیر کامل کی نگاہ سے عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے، پیر کامل سے دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، پیر کامل سے ان کی نگاہ سے فرمایا دل زندہ ہو جاتا ہے، اس میں اللہ کے انوار و تجلیات آتے ہیں۔ بس آخری شعر پڑھ رہا ہوں۔ علی پی اللہ مرشد منے وچ بھلائی نفیس بات دا پانی ملیا تے ہر لگے غری جائی
لائی فرمایا قادری کو بھی سلام ہے، ہر سہروردی کو بھی سلام ہے، نقشبندی چشتی، فرمایا یہ ولایت کی 4 نہریں ہیں۔ فرمایا کوئی بغداد جا رہی ہے، کوئی اجمیر جا رہی ہے، فرمایا کوئی حضرت شہاب سہروردی کی طرف جا رہی ہے، کوئی بہاؤالدین نقشبند کی طرف جا رہی ہے۔ فرمایا جتنی بھی نہریں ہیں آخر ان کا سمندر سے تو رابطہ ہوتا ہے، ان کا بحر بے کنار مدینہ، بحر بے کنار مدینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بیر نبی کے سینے کے اوپر آ رہا ہے، اس لیے فرمایا لم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا تھا تمہارے سینے کو تیرے رب نے کھول نہیں دیا۔ فرمایا اس سینے سے بیعت علی مرتضیٰ کو ملا، اس سینے سے بیعت حضرت ابوبکر کو ملا، فاروق اعظم کو ملا، عثمان غنی کو ملا۔ چلتے چلتے تابعین، فرمایا غوث پاک تک آیا، غریب نواز تک آیا، حضرت بابا فرید تک آیا، حضرت علی جویری تک آیا، حضرت غوث جلی تک آیا، حضرت میرے علی تک آیا، اور آج تک سنیوں کے سینوں میں وہی بیعت جاری ہے۔ یہ اللہ کے ولی کا مرشد کامل کا دامن جب پکڑا ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں، پکڑے رکھو، مضبوطی سے پکڑے رکھو، عقیدہ سلامت رہے گا۔ ہاں ڈبہ پیروں سے بچنا ہے، نمازی بھی رہو اور دل بھی پاک و صاف ہو جائے گا۔ تو پیر کامل کرتا ہی یہی ہے، دلوں کو صاف کرتا ہے۔ کاش وقت ہوتا میں مزید بیان کرتا، ابھی بھی تقریباً 7:03 میں نے بیان شروع کیا تھا، تو 2-3 بندے تھے، بہرحال